کرام ماہ محرم الحرام شریف اور اس مبارک موقع پر ہم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم رضی اللہ عنہما کے ذکر جمیل سے اپنے قلوب کو روشن و منور کرنا چاہیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اہل بیت کو اتنا بلند و بالا درجہ، اتنا عظمت والا، رفعت والا مقام عطا کیا کہ قیامت کی صبح تک پوری انسانیت مل کر بھی حضور کے اس اہل بیت کے مقام و مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کا موازنہ نہیں کر سکتی، اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تم پر کروڑ احسان کیے، میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اس کے بدلے میں تم سے کوئی نیکی یا اجر نہیں چاہتا، الا اگر تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو، المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت کی محبت مجھے دے دو۔ تو معزز سامعین اکرام، اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا مطالبہ اس لیے نہیں ہوا کہ اہل بیت سے محبت کریں گے تو اہل بیت کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا یا ان کی شان و رفعت میں اضافہ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے اس لیے یہ بات کہلوائی کہ حبیب، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ دستور بنایا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی اس دل والے کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے محفوظ کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس دل والے کو دوزخ سے محفوظ کر دے گا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کو جو نام مبارک ہے فاطمہ، یہ فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا گیا ایسی ذات جو اپنے چاہنے والوں کو عذاب سے بچا لے۔ حضرت فاطمہ کو اسی لیے فاطمہ کہا جاتا ہے کیونکہ جس دل میں ان کی محبت ہوگی وہ دل والے اللہ کے عذاب میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے، دوزخ میں نہیں جلائے جائیں گے، نار جہنم ان کو نہیں چھوئے گی، جس کے دل میں حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اہل بیت کو اس شان والا بنایا کہ جو آپ سے محبت کرے گا، اہل بیت سے محبت کرے گا، وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا حبیب، آپ نے تو انہیں سب کچھ دیا ہے کہ یہ نماز بھی ان کو دیا ہے، روزہ بھی ان کو دیا ہے، زکوٰۃ بھی ان کو دیا ہے، حج بھی آپ نے ان کو اللہ سے لے کے دیا ہے۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ نے اپنے پروردگار سے ساری اچھائیاں، خوبیاں، نیکیاں، بھلائیاں ان کو دی ہے اور ہر برائی کے راستے سے بچنے کا طریقہ ان کو بتایا ہے، مگر حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے اس کا کوئی بدلہ اجر نہیں چاہتے، بلکہ ہاں اگر یہ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو اتنا نذرانہ دے دیں کہ اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو پال لیں، اپنے دلوں میں خاندان نبوت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک کی عقیدتوں محبتوں کو رکھ لیں، کیونکہ اے میرے حبیب جب آپ سے یہ محبت کریں گے، آپ کی اہل بیت سے محبت کریں گے تو مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں اس شخص کو اپنے عذاب سے محفوظ کر دوں گا۔ تو اب پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے جب ان کی محبت کا مطالبہ کیا اور اللہ رب العزت نے چاہا کہ لوگ ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جائیں، حضور پر نور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہمیشہ یہی تاکید فرماتے تھے کہ وہ بچوں کو خوش رکھیں۔ حضور حضرت فاطمہ سے کہتے تھے بیٹی فاطمہ بچوں کو خوش رکھنا، بچوں کو خوش رکھنا، ایسی بات نہ ہو کہ کوئی ان کے دل کو آزاری ہو جائے،
کوئی ان کے دل کو تکلیف لگنے لگے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے نکل کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹی حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی حسین کو خاموش بٹھاؤ، حسین کو رونے مت دو، جلد سے جلد پانی کا انتظام کرو، حسین کو پانی پلاؤ، کیونکہ جب حسین روتا ہے تو میرا دل رونے لگ جاتا ہے۔ اللہ حضور نے فرمایا حسین روتے ہیں تو حسین کے رونے پر میرا دل رونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سوچو پیارے دوستو، خالی پانی کی وجہ سے جو امام حسین رو رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی، تو پھر سوچو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے سامنے ان کے پیارے نونہالوں کے گلے کاٹے گئے، ان کے جسموں کو سروں سے جدا کیا گیا، ان کے جسموں سے سروں کو الگ کیا گیا۔ سوچو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہو رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کی وجہ سے جب آپ بچپن میں روئے تو حضور فرماتے ان کا یہ رونا میرا دل دکھا دیتا ہے، میرا دل روتا ہے، بیٹی جلد سے پانی پلاؤ۔ تو آپ ذرا سوچو جب یہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ظالم قوم نبی پاک علیہ السلام کے اس پیارے نواسے کو اور ان کے پورے خاندان کو، ان کے بھانجوں بھتیجوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، جب انہوں نے میدان کربلا میں پانی نہیں دیا، نہ صرف پانی نہیں دیا بلکہ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہو رہی تھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے کے جسم اقدس پر تقریباً 700 تیر اور تلوار کے زخم تھے۔ اللہ اکبر، 700 زخم تھے تیر اور تلوار کے۔ آپ اندازہ کیجئے میرے بھائی کس قدر امام حسین کو تکلیف دی گئی اور کس قدر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی گئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں بار بار دعا کرتے تھے، اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے مولا تو اس سے محبت کر، اور جو میرے حسین سے بغض رکھے مولا تو اس سے بغض رکھ۔ اسی لیے یہ جو یزیدی تھے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ان کو اللہ رب العزت نے نار جہنم رسید کر دیا، کیونکہ یہ خاندان نبوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت پاک کو تکلیف دے رہے تھے، حضور کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کر رہے تھے، حضور کے خاندان کو اذیت پہنچا رہے تھے۔ اب پیارے دوستو ذرا اور آگے بڑھتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر حضرت امام حسین سے اور امام حسن سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال 7 ماہ اور 7 دن کے تھے۔ نبی پاک نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، جب تک آپ کمسین تھے، لیکن قربان جائیے کمسینی پر بھی کہ حضور نبی پاک علیہ السلام حضرت امام حسین کو اور امام حسن کو اپنے اتنا قریب رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ کی روایت یوں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ایسے چادر اوڑے ہوئے، حضور ایسے چادر اوڑے ہوئے ہیں اور حضور جو ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے چادر کے اندر، تو کچھ دیر سے ایک صحابی سامنے بیٹھے حضور سے بات کر رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد کیا ہوا، محسوس ہوا کہ چادر کے اندر کوئی ہل رہا ہے، تو وہ صحابی ایسے غور کرنے لگے چادر میں یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے کیا ہو رہا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام تو بیٹھے ہوئے کیا ہل رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ صحابی کو محسوس ہوا کہ چادر میں کوئی اور ہے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چادر میں کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے سیدھا ہاتھ ہٹایا چادر پکڑ کے تو ادھر امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، ایسے بایاں ہاتھ ہٹایا تو ادھر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، اور دونوں حضور کو ایسے چمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ایک جو ہے مرغی اپنے بچوں کو چپکا کر رکھتی ہے اپنے جسم سے، اپنے پروں میں ڈھانپ کے رکھتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دونوں بچے کون ہیں؟
تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا یہ میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ پھر حضور کو خیال آیا کہیں یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے پھر حضور نے دوبارہ ان سے کہا یہ میری بیٹی کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے حضور ان کو اتنا قریب رکھتے تھے، اتنا قریب رکھتے تھے نبی پاک علیہ السلام، اتنا حضور پاک علیہ السلام ان کو اپنے جسم اقدس سے لگا کے رکھتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ اندازہ کیجئے جس کو نبی پاک علیہ السلام اتنا پیار کرتے ہوں، اور پھر اس کے بعد جب ان کو میدان کربلا میں تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، تو سوچو نبی پاک علیہ السلام پر کیا بیتی ہوگی، کس قدر حضور اکرم علیہ السلام کی روح مبارکہ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دونوں شہزادوں پر ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ آپ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے اپنے گھر سے تشریف لے گئے، کھیلتے کھیلتے اپنے گھر سے تشریف لے گئے، اور دونوں کھیلتے کھیلتے گھر سے دور نکل گئے، اور حضرت فاطمہ اپنے حجرے میں بڑی بے چین ہونے لگی، پریشان ہونے لگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہے بھیجی کہ نبی پاک علیہ السلام سے کہو کہ حسین اور حسن بہت دیر سے گھر میں نہیں ہیں۔ تو نبی مکرم علیہ السلام تشریف لائے، کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا جان حسن اور حسین بہت دیر سے گھر میں نہیں ہیں، بہت دیر ہوا واپس نہیں آئے۔ نبی پاک علیہ السلام ابھی جو ہے یہ خبر سن کے پلٹتے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے حضور پلٹنا چاہتے، آقا علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بنو نجار کے باغ میں امام حسن اور حسین کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے ان کو نیند لگ گئی اور وہ وہاں پر آرام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک علیہ السلام ادھر جانے لگے تو حضور گئے، تو حضور کے ساتھ صحابہ اکرام بھی چلنے لگے۔ اب حضرت امام حسن اور حسین کو لانے جا رہے، تو بنو نجار کے قبیلے میں ان کے باغ میں جب داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک فرشتہ اپنے پر کو بچھایا ہوا ہے اور اس پر امام حسن اور حسین لیٹ گئے، اللہ اکبر، اور ایک دوسرے پر کو ایسے اوپر کر دیا تاکہ کوئی چیز ان کو تکلیف نہ دے سکے، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا وہ فرشتہ اسے پر اٹھایا، پھر اس کے بعد حضور گئے اس فرشتے کے پروں میں سے حضرت امام حسین اور امام حسن کو اٹھا لیے، اٹھا کر حضور ادھر حسن کو اور ادھر حسین کو کندھے پہ بٹھا لیے، ان کا ایک پیر ادھر طرف ایک پیر پیچھے کی طرف ہے، حضور کے کندھے پر بیٹھے ہوئے اور ایسے سر مبارکہ کو ایسے کس کے پکڑے ہوئے ہیں، حضور کی زلف معمبری کو پکڑے ہوئے، اور اب حضور واپس جا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، راستے میں ہوا کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے سنا تھا کہ حضور بنو نجار کے قبیلے میں گئے، وہ دوڑتے دوڑتے آ رہے تھے کہ حضور وہاں کیوں تشریف لے گئے، تو اب ان کو پتا چلا کہ حضرت امام حسن و حسین وہاں کھیلتے کھیلتے سو گئے، تو حضور ان کو لانے کے لیے گئے تھے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دونوں کو اٹھا لیا ہے، ایک مجھے دے دیجئے، یا رسول اللہ ایک بچے کو میں اٹھا لیتا ہوں، دونوں میں سے کسی ایک کو مجھے دیجئے میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو کہا ابو بکر مجھے اپنے بچوں کو خود سے جدا کرنا گوارا نہیں ہے، اللہ اکبر، مجھے خود سے ان کو اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں ہے، اس لیے میں ان دونوں کو اپنے ساتھ خود ہی اٹھا کر لے جا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اب نبی پاک علیہ السلام ان کو اٹھائے اور مسجد نبوی شریف کی طرف چلے، مسجد نبوی شریف میں گئے، صحابہ اکرام حضور کا جھرمٹ حضور کے ساتھ جھرمٹ میں جمع ہو گئے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا صحابیوں سنو، اللہ رب العزت نے ان دونوں کو اتنا فضیلت والا، اتنا عظمت والا، اتنا رتبے والا بنایا کہ کائنات میں یہ ایسی عظمت والے ہیں کہ ان کے نانا نانی کے جیسا کسی اور کے نانا نانی نہیں ہے، کیونکہ ان کے نانا محمد الرسول اللہ ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، اور یہ فضیلت ان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ سنو اے صحابیوں، یہ ماں باپ کے اعتبار سے، بیٹے ہونے کے اعتبار سے بھی یہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو جو ماں باپ دیے ہیں ویسے ماں باپ اللہ نے کسی اور کو نہیں دیے۔ ان کے بابا کا نام علی
المرتضیٰ ہے، ان کی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے۔ یہ بھانجے ہونے کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، کیونکہ ان کے جو ماموں اور خالہ ہیں، کائنات میں کسی کا ماموں اور خالہ اتنی شان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ماموں ابراہیم، قاسم اور طیب ہیں، اور وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی خالہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ ہے، وہ نبی کی بیٹی ہے، ویسی بیٹی اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی ہے۔ یہ خالہ اور ماموں کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ کہا صحابیوں سنو، یہ بھتیجے ہونے کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، کیونکہ ان کے چچا اور پھوپھی کے جیسا اللہ نے کسی اور کو چچا اور پھوپھی عطا نہیں کیا۔ ان کے چچا جعفر طیار ہیں اور ان کی پھوپھی ام ہانی ہے۔ اور پیارے دوستو، آپ نے جعفر طیار نام پہلی بار سنا ہوگا، آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا۔ جعفر طیار یہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، ان کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے، کیونکہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اس لیے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت جعفر طیار، ان کو طیار کہتے ہیں ہواؤں میں سفر کرنے والا، خوب تیزی سے چلنے والا، اپنے پروں کے بل اڑنے والا، اس کو طیار کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایروپلین کو اردو میں طیارہ کہتے ہیں، طیارہ مطلب ہواؤں میں تیزی سے سفر کرنے والا۔ اس کو دو ونگز ہوتے ہیں، فلائٹ کو، پلین کو دو پر ہوتے ہیں، ونگز جس کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کو طیارہ کہتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ موتا میں، جنگ ہوئی تھی، جنگ موتا اس کا نام تھا، جنگ موتا میں آپ کی شہادت کے بعد جب آپ کی شہادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر جو حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کے بعد ان کو دو پر عطا کیے تھے۔ پر عطا کر کے کہا اے جعفر، تیرے رب نے تجھے اس لیے پر دیے تاکہ تو اپنی وفات تو پا چکا ہے، اب انہی پروں کے بل تو جنت میں سیر کرتا رہے گا، جنت میں سیر کرتا رہے گا، اسی لیے آپ کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ اور آپ جو ہے حبشہ کے بادشاہ کو آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی، حبشہ کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور آپ کے دعوت دینے کا انداز، آپ کی اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی محبت، آپ کی شفقت کو دیکھ کر بادشاہ اتنا متاثر ہوا، اپنی پوری قوم کے ساتھ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ حضرت علی کے بھائی تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت جعفر طیار کے تعلق سے آتا ہے آپ کے بیٹے کے بیٹے، یعنی کہ آپ کے پوتے امام حسین کے ساتھ 3 پوتے میدان کربلا میں تھے، اور تینوں کی شہادت بے مثل و مثال تھی کہ ان کے گھوڑے جب دوڑ رہے تھے تو یزیدی لشکر پر خہر بن کر ٹوٹ پڑ رہے تھے، اور یزیدی لشکر اپنے ضلالت اور کفریت میں مبتلا ہو کر نارے جہنم رسید ہو رہا تھا۔ ان میں سے 3 ہیں، ایک کا نام ہے عون، ایک کا نام ہے محمد، اور ایک کا نام ہے اب عبید اللہ۔ یہ تینوں شہزادے پوترے حضرت جعفر طیار کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں تھے، اور یہ میدان کربلا میں تھے۔ میرے پیارے دوستو، اور ایک بات بھی آپ کو بتا دوں، ہم لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح اکثر شب قدر میں، شب برات میں، رمضان کی مقدس راتوں میں لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ ایکچوئل یہ جو صلاۃ التسبیح اس زمین پر جس شخص نے یہ نماز قائم کی ہے، جس شخص نے یہ نماز پڑھی ہے، جس شخص نے یہ نماز کا طریقہ، جس میں کلمے سوم کلمے کو قیام میں 10 بار پڑھنا، رکوع میں 10 بار پڑھنا، سجدے میں 10 بار پڑھنا، قیام میں 15 بار پڑھنا، یہ جو بنایا اصول، یہ حضرت جعفر طیار نے یہ نماز سب سے پہلے پڑھی تھی۔ حضرت علی کے بھائی نے سب سے پہلے یہ نماز پڑھی تھی، جعفر طیار۔ اب ہم لوگ اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، مگر اس کو پہلے زمانے میں صلاۃ جعفر طیار کہا جاتا تھا۔ تو پیارے دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے
ایسے عظیم المرتبہ چچا جن کے ہوں، رسول اللہ کہتے ہیں بھتیجے ہونے کے اعتبار سے بھی یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ ان کا چچا جعفر ہے، ان کی پھوپھی ام ہانی ہے، اور ان کے جیسا چچا اور پھوپھی اللہ نے کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے، اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے، پروردگار نے حضرت امام حسین کو اور حضرت امام حسن کو اللہ رب العزت نے شان کا مالک بنایا کہ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں تھے، بارش شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین حضور کی گود میں تھے، بارش شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے چہرے اقدس کو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر ملال ہوا۔ فرمایا کیوں غمگین ہو؟ عرض کی ابا جان آپ کے پاس جائیں گے مگر بارش سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا ابا جان کے پاس جائیں گے لیکن بارش سے ڈر لگتا ہے۔ بارش ہونے لگی، بجلیاں کڑکنے لگے تو حضرت امام حسین نے کہا کہ میں اپنے بابا علی المرتضیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں لیکن بارش کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھا دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جیسے کہا میں بابا کے پاس جانا چاہتا ہوں لیکن بارش کی وجہ سے ڈر لگ رہا ہے، تو ذرا سوچو دوستو، رسول اللہ نے بس یہ جملہ سنا، ہاتھ اٹھا دیا، اٹھا کر کہا اے اللہ میرے حسین کو ڈر لگ رہا ہے، مولا یہ بارش بند کر دے۔ اللہ اکبر۔ مولا یہ بارش بند کر دے۔ ابھی حضور کے یہ جملے ختم نہیں ہوئے، بارش بند ہو گئی۔ حضور کے جملے ختم نہیں ہوئے، بارش بند ہو گئی، اور پھر آپ اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ تو آپ ذرا اندازہ کرو میرے پیارے بھائی، جن کے لیے اللہ نے اپنی بارش جو اس کی قدرت کا ایک خاص حصہ ہے، رب نے وہ بارش بند کر دی، حضور نے وہ بارش بند کرنے کی دعا کر دی کیونکہ میرے مولا میرے حسین کو اس سے خیال ہو رہا ہے، تو بند ہو گیا۔ حضرت امام سے بالکل چھوٹے تھے، تو آپ سوچو جب اسی حسین پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ کو کتنا جلال آ رہا تھا، اللہ رب العزت کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو کس طرح صدمہ پہنچ رہا تھا کہ جن کو اللہ رب العزت نے جن بچوں کو راحت پہنچانے کے لیے بارش کے سلسلے کو رب نے روک دی، اور آج نعوذ باللہ اسی امام حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت نے حضرت امام حسین کو اس قدر تکلیف دی، اس قدر اذیت پہنچائی۔ میرے پیارے بھائیوں، میں گزشتہ 12 دن سے موریشیس میں تھا، تو 12 دن میں وہاں پہ 12 بیانات ہوئے، تو میں نے مسلسل 12 دن 1-1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2-2 گھنٹے اہل بیت اطہار کی عظمت پر گفتگو کرتے رہا۔ تو وہاں پر لوگ مجھ سے بار بار کہتے رہے حضرت آپ اس کے علاوہ یہ موضوع پہ بھی تقریر کیجئے، اس کے علاوہ یہ موضوع پہ بھی تقریر کیجئے۔ تم آواز پوری کم کر دی یار، تھوڑی بڑھاؤ، تھوڑی بڑھاؤ، کئی کیسا کر رہے، ناراض ہیں گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی مولانا صاحب آپ اس کے علاوہ تھوڑا اور دوسرے موضوع پہ بولیے۔ تو میں دوسرا موضوع بولنے 1 گھنٹہ لیا، مگر پھر 2 گھنٹے اہل بیت پہ بولا ساتھ میں۔ ان لوگوں کا موضوع چینج کرو بولے تو میں ٹائم چینج کر دیا، موضوع چینج نہیں کرا، ٹائم بڑھا دیا۔ 2 گھنٹے کی تقریر ہو رہی تھی، 3.5 گھنٹے کر دیا۔ ان لوگوں بولے رہے کیا رہے بھائی حضرت کو یہ بولے تو بول رہے ہیں مگر اہل بیت پہ ذکر برابر کر رہے ہیں۔ میں کوئی پھر پوچھا حضرت ذرا وہ یہ ذکر کم کر کے ذرا یہ ذکر نہیں، یہ ذکر بھی کریں گے وہ ذکر بھی کریں گے، ڈبل ٹائم۔ تو ان لوگ مجھ سے پوچھے اس میں کچھ خاص بات ہے کیا؟ میں بولا دیکھو خاص بات یہی ہے کہ جو ان کا ذاکر ہوتا ہے وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے، اور جو ان کے ذکر سے بچنا چاہتا ہے، ذکر سے دور رہنا چاہتا ہے، ذکر سے بھاگنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رحمت سے، اپنی جنت سے، اپنے فضل سے بھگا دیتا ہے۔ اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے جو ذکر اہل بیت سے دور ہونا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو ایسا عظمت والا، ایسا شرف والا بنا دیا
جو یہ ذکر جتنا کرتا جائے گا اللہ اس کے درجات اتنے بلند کرتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی اسے رحمتیں نعمتیں ملتی چلی جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے تشریف لانا چاہتے تھے۔ عمر میں چھوٹے تھے، 13-14 سال کے تھے۔ اپنی والدہ محترمہ سے کہنے لگے، امی جان میں حضور سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن امی جان وہاں جب حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضور کے ارد گرد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ملاقات نہیں کر سکتا، وہ صحابہ کے ادب کی وجہ سے میں پیچھے پیچھے رہتا ہوں۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے کہا، بیٹے حضور سے اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو تو تم انتظار کرو ایسے وقت کا جب حضور تنہا ہو جائیں، جب تمام صحابہ عشاء کی نماز پڑھ کے باہر نکل جائیں تب آپ حضور کے پاس جانا اور حضور سے ملاقات کرنا، کیونکہ اس وقت کے بعد حضور اکثر تنہا ہوتے ہیں۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے نصیحت کی تو کہا، امی جان اجازت دیجئے، پھر میں حضور کے پاس جانا چاہتا ہوں، آج حضور کے پاس بیٹھوں گا اور عشاء کے بعد حضور سے ملاقات کر کے ہی آؤں گا۔ تو والدہ محترمہ نے کہا، بیٹے ضرور جاؤ، اور آپ جو ہے اپنی والدہ محترمہ کے لیے حضور سے دعائے مغفرت کر لینا۔ والدہ نے کہا، بیٹے میرے لیے حضور سے دعائے مغفرت کرا لینا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے عصر کی نماز سے پہلے۔ دیکھتے ہیں حضور مجلس میں بیٹھے ہوئے، صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے، پھر عصر پڑے، پھر حضور کی مشاورت پھر چلتی رہی، پھر مغرب کا وقت ہوا، حضور کی مشاورت پھر چلتی رہی، عشاء کا وقت ہوا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے۔ تمام صحابہ حضور سے ملاقات کر کے دست بوسی قدم بوسی کر کے جانے لگے، تو اب حضرت حذیفہ خاموش پیچھے کھڑے رہے۔ جب پورے صحابہ جا چکے، حضور نے چراغ بجھا دیا، اب حضور بھی بجھا کر مسجد نبوی سے حجرہ عائشہ میں داخل ہونے کے لیے ادھر تشریف لے جا رہے۔ مسجد میں پورا اندھیرا ہے، ایک قدم حضور کا حجرہ عائشہ میں داخل بھی ہو گیا۔ اب حضرت نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے حضرت حذیفہ اندھیرے میں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، کیونکہ ادب کی وجہ سے کہیں کوئی لفظ نکل جائے گا تو بے ادبی نہ ہو جائے، آواز بلند ہو جائے تو کہیں اعمال غارت نہ ہو جائے، کہیں رسول اللہ کے بے ادبوں میں شمار نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت حذیفہ بالکل خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود پوچھا، اَأَنْتَ حذیفہ، کیا تم حذیفہ ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے پھر واپس تشریف لائے، 2 قدم باہر آئے، آ کر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑا، اندھیرے میں ہاتھ پکڑ کر نبی پاک علیہ السلام نے کہا، حذیفہ جانتے ہو فی الوقت یہاں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے پوچھا، کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ان ھذا ملک، سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ جو سلام کر رہا ہے یہ ایک فرشتہ ہے۔ کون ہے؟ زور سے بولیے، فرشتہ ہے۔ اب حضور حضرت حذیفہ کو تعارف کرا رہے ہیں، یہ فرشتہ ہے، اور حذیفہ سنو، یہ فرشتہ پہلی بار دنیا میں آیا ہے۔ قربان جائیں حضور کے علم کے، کون پہلی بار آیا، کون کتنے بار آیا، آمنہ کا لال جانتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ پہلی بار دنیا میں آیا ہے، اور استأذن ربہ، یہ اپنے رب سے پروردگار سے اجازت لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر! حضور تو زمین پر تھے نا بھائی دیکھو، اب اپن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کے گھر میں کیا ہو رہا آپ کو کیا معلوم؟ نہیں، آپ کے گھر میں مہمان آئے، کون آئے، کب آئے، آپ کو کیا معلوم ہے بھائی؟ یا آپ کے گھر پہ کوئی آ کے اجازت لے رہا ہے، کچھ پیسے مانگ رہا ہے، کچھ سوال کر رہا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ آپ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عصر سے حضرت حذیفہ دیکھ رہے، صحابہ کے جھرمٹ میں ہے،
اور اب چراغ بجھا کر حضور اندر داخل ہو رہے ہیں، فرشتے نے سلام کیا، حضور باہر پلٹ کر آئے، پھر حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کر بات کر رہے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں استاذنا ربہ، یہ اپنے رب سے اجازت لے کر آیا ہے۔ تو حضور بتلانا چاہتے ہیں حذیفہ یہاں تو اندھیرا ہے، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مگر میری آنکھ دیکھ، میں زمین پہ رہ کے آسمان پہ دیکھ رہا ہوں۔ ظاہری طور پر تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اے حذیفہ میری شان عظمت تو دیکھ، اللہ نے مجھ کو وہ آنکھ عطا فرمائی ہے، رہتا ہوں مسجد نبوی میں کی زمین پر، مدینے کی دھرتی پر، مگر آسمان میں کون اپنے رب سے کیا اجازت لے رہا ہے وہ آمنہ کا لال جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور کہنے لگے وَيُبَشِّرَنِي، اور حذیفہ سنو یہ مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا سنانے آیا ہے؟ زور سے بولیے، خوشخبری سنانے آیا ہے۔ حالانکہ آپ غور کیجئے وہ پہلی بار بیچارہ زمین پر آیا فرشتہ تو انہیں کعبے کا طواف کرنے جانا تھا، پہلی بار زمین پر آیا تو حجر اسود کا بوسہ لینے جانا چاہیے تھا، پہلی بار زمین پر آیا ہے صفا مروہ کی سعی کرنے جانا چاہیے تھا، وہ پہلی بار زمین پر آیا ہے تو کعبے میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ کرنے کے بجائے وہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں وَيُبَشِّرَنِي، یہ مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ملک بتا کیا خوشخبری سنانے آیا ہے؟ تو ملک کہنے لگا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ انہیں حذیفہ اس نے یہ خوشخبری سنانے آیا ہے۔ اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے فرشتے اللہ سے اجازت لے کے آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بھائی میں اور ایک سوال ہے، ذکر کرنا ہے تو آپ آسمان پہ بیٹھ کے کر لیجئے، آپ فرشتوں کے بیچ میں بیٹھ کے کر لیجئے، رسول اللہ کے پاس کیوں آ رہے ہو سنانے؟ سبحان اللہ، کیوں آ رہے ہو؟ کیونکہ فرشتہ جانتا تھا کہ حضور کو اگر خوش کرنا ہے تو حضور کے سامنے ان کی اہل بیت کی تعریف کرو، حضور بڑے خوش ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے وہ حضور کو خوش کرنے آیا ہے۔ تو حضور کو خوش کرنے کے لیے وہ حضور کی آل پاک اہل بیت کا ذکر زبان پر سجا کے لایا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو اب ذرا غور کیجئے گا، جب صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا کہ حضور ذکر اہل بیت سے خوش ہوتے ہیں، علی اور علی کے بچوں کو پیار کرنے سے خوش ہوتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مولائے کائنات علی المرتضیٰ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے جو ہے جان نثاروں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین اور امام حسن راستے میں کھیل رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ حضرت امام حسن کو گود میں اٹھا لیا، امام حسین کو ادھر کے گود میں اٹھا لیا، دونوں کو بھی گود میں اٹھا لیا، گود میں اٹھا کر کہنے لگے کہ بیٹے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارا چہرہ ایسا بنایا ہے کہ تمہارے چہرے میں مصطفیٰ جان رحمت کی شباہت رکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ نے تمہارا چہرہ ایسا بنایا ہے کہ تمہارے چہرے میں رسول اللہ کی شباہت ہے، تمہارے چہرے میں رسول اللہ کی شباہت ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر بے ساختہ حضرت امام حسن اور امام حسین کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے، لاڑ پیار کرنے لگے۔ حضرت علی نے کہا اے ابو بکر چلو آگے چلتے ہیں، کیونکہ وہ جا رہے تھے راستے میں، بولے چلو آگے چلتے ہیں، تو کہا نہیں ٹھہرو، ان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، ان کو جتنا محبت کرتے جائیں گے دل کو اتنا سکون ملتے جاتا ہے،
دل کو اتنا سکون ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے لاڑ پیار کیا، ان سے محبتوں کے ساتھ رہا، ان کے اوپر شفقتیں فرمائی، ان کو پیار کیا، ان کو اپنے لیے محبت کا سبب، اپنے دل کے سکون کا سبب سمجھا۔ میرے پیارے دوستو،